آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس شام تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے شیطان۔ بہت عجیب ٹاپک ہے کیونکہ ہم ہیکل میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمیشہ خدا کی پاک ذات کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ جہاں پاکیزگی ہے وہاں شیطان کی موجودگی بھی زور دکھاتی ہے۔ اپنے ٹاپک کا شروع کروں گا میں۔ یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس کے ساتھ شیطان کا بھی وجود تھا جو کہ آگ اور نور سے بنایا گیا۔ یہاں پر پھر ایک عجیب بات نظر آتی ہے، آگ اور نور کا کیا ملاپ؟ اس کی وضاحت بائبل مقدس کی چند آیات سے میں کروں گا، جس میں انسان کی آسمان پر اس کی وقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 14واں باب۔ یہاں پر شیطان کو صبح کا ستارہ کہا گیا ہے۔ یہاں نور کی وضاحت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور ستارے کو نور سے مشابہت دی جاتی ہے۔ لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں جو کہ حزقیال نبی کی کتاب سے لیا گیا ہے، اس کے 28ویں باب میں سے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر، شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ یہاں مزید وضاحت کرتا چلوں گا، جن پتھروں کا ذکر ابھی شیطان کے لیے کیا گیا کہ اس کی پوشش کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس کی وقت کی بات اب چل رہی ہے، انہی پتھروں کا ذکر مقدس مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا ہے، جہاں کہ جنت کی دیواروں کے بنانے میں ان پتھروں کا ذکر ہے۔ غور کیجئے گا، انہی پتھروں سے خداوند اس شیطان کی پوشش فرماتے ہیں۔ بائبل مقدس میں شیطان کی شناخت اور نام پرانے عہد نامے میں واضح ہو چکا تھا، یعنی شیطان اور لوسیفر۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں اسے سانپ اور لال اژدہا کہا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی وقت دینے کے بعد، نور کہنے کے بعد، صبح کا ستارہ کہنے کے بعد، ایسی کیا بات ہوئی کہ شیطان کو زمین پر پٹکا گیا، اسے زمین پر گرا دیا گیا؟ جی ہاں، اس کا غرور اور خدائے واحد سے بغاوت، یہاں تک کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی اور اسے اشرف المخلوق کہا گیا اور زمین کی ہر نعمت اس کے تابع کی گئی، تو یہ بات شیطان کو ناگوار گزری اور اس نے خداوند کی اس مقدس تخلیق کو نہ صرف خود رد کیا بلکہ اپنے ساتھ اور فرشتوں کو بھی ملایا جو کہ اس کے پیرو ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا گناہ کرنے کا ارتکاب کیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک بہت عجیب واقعہ ہوا۔ اس واقعے کا پہلے حوالہ دینا چاہوں گا، مقدس مکاشفہ کی کتاب 12واں باب 7 اور 8ویں آیات مقدسہ۔
لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے لڑے لیکن غالب نہ آئے۔ لڑائی تو ہوئی لیکن انہوں نے شیطان کو فنا نہ کیا۔ اس کے بعد شیطان بما اپنے فرشتوں کی فوج کے زمین پر گرا دیا گیا۔ مزید اسی کتاب میں بیان ہوا کہ جب وہ زمین پر گرا دیا گیا تو وہ غصہ ہوا، اور اس قدر غصہ ہوا کہ جا کر سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں ریت کی مشابہت قوموں سے ہے، افراد سے ہے، کیونکہ ریت کو کبھی کوئی نہیں گن سکتا۔ شیطان نے سوچا کہ میں اپنے پیروں اتنے بناؤں گا جتنی یہ ریت ہے، اور ان سے لڑنے کو گیا جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، یعنی انسان۔ ابلیس آسمانی خوشی میں ہمیشہ کے لیے خدا کی تابعداری کر سکتا تھا، لیکن اس نے خدا کی بادشاہی پر حکمرانی کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ جو حیثیت خدا کی آسمان پر ہے مجھے بھی وہ حیثیت ملے، میرا حکم بھی ویسے ہی ہو، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ زمین پر گرائے جانے کے بعد شیطان نے اپنا اصل مشن شروع کیا۔ آسمان پر تو اس کی نہ چلی، لیکن زمین پر اسے نظر آیا کہ انسان کمزور ہے، اور وہ اپنی اسی غلط فہمی میں خداوند یسوع مسیح کو آزمانے چلا۔ یہ وہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح اپنی مصلوبیت سے پہلے ایک جگہ پہ دعا کرنے کو گئے، اور شیطان وہاں حاضر ہوا۔ یہاں پر پھر میں بائبل مقدس کی آیات کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اور اس نے بامطابق متی 4 باب 8ویں اور 9ویں آیات مقدسہ، پھر ابلیس اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اور یہ آزمائش 40 دن اور 40 رات تک جاری رہی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ماضی کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو ہی یہ گرا، اور اس سے پہلے آسمان پر اس نے کیا کیا، اس کی کارستانی دیکھیے۔ ہمارے پہلے ماں باپ جو کہ بالکل معصوم تھے، اس نے ان کو بہکایا اور یہاں تک ان کو آمادہ کر لیا کہ جس بات پر خداوند نے منع فرمایا ہے اس سے نہ ڈرو، جس درخت کو چھونے اور جس پھل کو کھانے سے منع فرمایا ہے نہ ڈرو، کیونکہ تم جب اس پھل کو کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ انسان فطری طور پر لالچی ہے، ہمیشہ اپنا نفع سوچتا ہے۔ انسان نے سوچا کہ جب مجھے یہ تسلی دے رہا ہے ایک بندہ اور مجھے مائل کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو کیوں نہ کیا جائے۔ یہ وقت تھا انسان کا زوال شروع ہونے کا، اور ہمارے پہلے معصوم والدین زمین پر گرا دیے گئے۔ شیطان کی اس ہمت اور کوشش کو دیکھتے ہوئے انجیل مقدس میں 2 جگہ مرقوم ہوا ہے۔ پہلے میں ان کا حوالہ بتانا چاہوں گا۔ مقدس مرکز 3 باب اس کی 27ویں آیت، اور مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب 21 آیت۔ یہاں پر شیطان کو ایک مضبوط آدمی کہہ کر پکارا گیا۔ مضبوط آدمی اس لیے کہ اس نے خدا اور انسان دونوں کو آزمانے کی جرات کی۔ مزید یہاں پر میں اپنے چوپان اعظم پوپ فرانسس کے بیان کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ We should not think of the devil as a myth or representation, a symbol, a figure of speech or an idea. This mistake would lead us to let down our guard.
یعنی ہمیں شیطان کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی دیوی دیوتا ہے، کوئی نمائندہ علامت ہے، کوئی نشان، فکرہ یا کوئی خیال اور تصور ہے۔ شیطان کے وجود کی نفی کرنے سے ہم اپنے پاسبان کی حقارت کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں شیطان کے بہت سے روپ دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی ایسے کردار جن کی مشابہت شیطان سے ہے۔ میرا مطلب بدروحوں کا ذکر کرنا ہے، جنات کا ذکر کرنا ہے، اور بدروحوں کا عام ذکر ہمیں اناجیل میں ملتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے بد ارواح کو اپنی جھڑکی سے انسانی بدنوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ شیطان در حقیقت موجود ہے، نہ وہ علامت ہے نہ خیال، اس کی باقاعدہ تاریخ موجود ہے۔ تاریخ سے میری مراد بائبل مقدس اس کو شروع سے آخر تک بیان فرماتی ہے۔ تکوین سے شیطان کا ذکر شروع ہوتا ہے، وہ ہسٹری ہے شیطان کی، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ مزید یہاں انجیل مقدس میں بیان کردہ بیج بونے والے کی تمثیل قابل ذکر ہے۔ 2 ابواب میں، مختلف ابواب میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مقدس لوکا 8 باب 4 تا 15 آیات، مزید مقدس متی 13 باب 24 تا 43 آیات مقدسہ۔ یہاں کچھ یوں مرقوم ہے: مالک نے اچھا بیج بویا، جب لوگ سو گئے تو اس کے دشمن نے زبان بویا۔ جب بالیں نکلیں اور کونپلیں پھوٹیں تو خادموں نے مالک سے پوچھا، اے مالک، کیا تو نے اچھا بیج نہ بویا تھا؟ تو پھر زبان کہاں سے اگا؟ اب اجازت دے کہ زبان کو اکھاڑ کر سائڈ ایک کونے میں رکھیں۔ مالک نے فرمایا کہ کٹائی کے دن تک دونوں کو بڑھنے دو، ایسا نہ ہو کہ زبان کے ساتھ اچھے پودوں کو نقصان دو۔ کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زبان کو کاٹ لو اور اس کے گٹھے باندھ لو تاکہ جلایا جائے، اور اچھے پھلوں کو میرے کھتے میں شامل کر دو۔ یہاں پر انسان کو بیان کیا گیا ہے۔ خداوند نے کسی شخص کو گناہ گار پیدا نہیں کیا۔ جب انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو شیطان اپنی اسی کوشش میں اس کو پکڑتا ہے۔ وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے، اور وہ زبان کے بیج کی طرح خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنا سورج نیک و بد دونوں پر یکساں چمکاتے ہیں۔ یہ کڑوے دانے اور میٹھے دانے دونوں کی مثال ہے، یعنی کہ نیک و بد۔ اسی طرح وہ اپنے برسات، اپنی بارش نیک و بد دونوں پر یکساں برساتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے فضائل دونوں کو یکساں دیتا ہے۔ روز کی روٹی وہ دونوں کو دیتا ہے۔ مسیحیت میں شیطان کی موجودگی کو تسلیم کیا گیا ہے، اور کلام مقدس کی روح سے اسے مختلف القاب دیے گئے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب 44ویں آیت میں اسے جھوٹوں کا باپ کہا گیا ہے۔ کلام مقدس میں جہاں جہاں خداوند کی نفرت انگیز چیزوں میں بیان ہے، اس میں جھوٹ کا بہت ذکر ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ خداوند فرماتے ہیں کہ جھوٹا خداوند کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، اور جو انسان شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، جھوٹوں کے باپ کے چنگل میں آ جاتا ہے، وہ جھوٹ ضرور بولتا ہے۔ اور روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جھوٹ کا سہارا لے کے انسان بہت زیادہ سروائیو کر رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی واضح مثال خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کی زندگی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا۔ دوسری طرف اسے تاریکی کا شہزادہ کہا گیا ہے۔
کہتے ہیں نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تاریکی نور کو کیسے قبول کر سکتی ہے؟ کیونکہ تاریکی میں ہر چیز منفی ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کا نیگیٹو چارج ہوتا ہے اس پہ، اور نور ایک پازیٹیو چارج ہے، دونوں کا ملاپ بہت مشکل ہے۔ مزید اس کا حوالہ بیان کرنا چاہوں گا، تاریکی کا شہزادہ، یوحنا 12 باب 31 سے 32 آیات مقدسہ۔ اس کے بعد اس کے القاب میں جادو کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں خروج 27 باب اس کی 18ویں آیت میں کہ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ جادو سے خداوند کو سخت نفرت ہے، کیونکہ جادو ہمیشہ خداوند کے مخالف چلتا ہے۔ لوگ جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، اور وہ جو ہی شیطان کے چنگل میں پھنستے ہیں، وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں، اور اس دن سے وہ خداوند کے فہرست میں سے خارج ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جنات اور بد ارواح، احبار کی کتاب 19واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا، کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ اس کے علاوہ شیطان انسان کو مختلف بیماریوں سے بھی آزماتا ہے۔ جو اس میں ذکر ہوا کہ تم ان کے پاس نہ جانا، جو جنات کے یار ہیں، عام زندگی میں دیکھا گیا ہے، جو شخص ایک دفعہ ان لوگوں کا سہارا لیتا ہے، وہ روز بروز دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، جو شخص ایک دفعہ کسی جادو تعویذ کا سہارا لیتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے شاید ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہیں۔ کچھ عرصے بعد پھر ہی وہ اسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آج کا انسان ہر چیز انسٹنٹ چاہتا ہے۔ ایک عام مثال ہے، آج کا انسان کہتا ہے کہ مجھے درد ہے، میں گولی زبان پہ رکھوں اور وہ درد فوراً ختم ہونا چاہیے، جب کہ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ چیز ہے۔ خداوند ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم اس بے جان گولی کو زبان پر رکھ کے کہتے ہو کہ فوراً ہو جائے تو کیسے ہوگا؟ اس کا حل ہمیں ایمان کے ذریعے بتایا جاتا ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہمیں ان لوگوں کے آگے پھنساتی ہے، جنات کا سہارا، تعویذوں کا سہارا۔ اب بیماریوں کا ذکر ہے کہ جب شیطان انسان کو کسی بیماری میں پھنساتا ہے، بیماری انسان کو اس حد تک کمزور کر جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ شخص بیمار تھا اس لیے چڑچڑا ہو گیا۔ اس چڑچڑے پن میں اکثر لوگ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں فلاں کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی۔ یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جن سے وہ انسان کو کمزور بنا کر خدا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور کہ وہ خدا سے بغاوت کرے اور جھوٹے معبودوں سے رجوع کرے۔ لیکن ان سب میں ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مقدس متی اس کے 24 باب 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے نشان اور عجائبات کریں گے کہ اگر ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کریں۔ یہ اسی بات کی کڑی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، کسی مشکل میں ہوتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چٹکی بجا کے آپ کا کام کر دیں گے۔ یہ وہی کڑی ہے جب یہ حیران کرتے ہیں، اور لوگ پھر کیا سوچتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ دعا کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور میں اس شخص کے پاس چلا گیا، اس نے چٹکی میں میرا کام کر دیا۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان اس قدر ضدی ہے اور وہ اپنے مشن میں اس قدر اٹل ہے، اس نے سوچا کہ میں ہر کسی کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک اور حل ڈھونڈا، اس نے ہماری زبان پر قبضہ کیا، کیونکہ زبان کے بارے میں بھی بائبل مقدس میں بہت لکھا گیا ہے۔
کہ تو اپنی زبان ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہی زبان تجھے بچاتی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ انگارے پر اگر تو تھوک دے تو وہ بجھ جائے گا، اسی انگارے کو تو پھونک مارے گا تو وہ مزید سلگے گا۔ اب جب زبان پر اس کا قبضہ ہوا تو اس نے انسان سے کیا کیا؟ انسان خود بول پڑا، جو چاہے ہے سو آپ کرے، شیطان کو اب سے بدنام کیا۔ شیطان نے اسی کے منہ سے کہلوایا کہ انسان مرضی تو اپنی کرتا ہے، جب پھنس جائے، جب تیرا حساب ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ شیطان نے کیا۔ ملاکی نبی کی کتاب 3 باب 5ویں آیت میں، جادو کروں اور بد کرداروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اس زمن میں ہماری زبان پر اختیار پا کر اس نے ہماری زبان کو ہیلے باز بنا دیا۔ اور جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہیلے پیش کرتا ہے، لیکن خدا کی قدرت ان تمام تاثیروں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ شیطان کے تمام حملے یعنی بیماری، دکھ، طوفان اور ایسی بہت سی تکالیف میں یسوع نے اپنے معجزات کے ذریعے ان تمام حملوں کو نیست کر کے خدا کے جلال کو ظاہر کیا۔ یعنی شیطان جب ہم پر حملہ کرتا ہے اس وقت بھی خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی جگہ پہ بدرو گرفتہ شخص کے ساتھ مخاطب تھا اور وہ خدا کا خادم تھا۔ اس نے اس بدرو کو پوچھا، کیا تو یسوع کو جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ اس نے کہا یسوع کدھر ہے؟ اس نے کہا تیرے پیچھے کھڑا ہے۔ اور وہ وقت تھا جب وہ بدرو اس شخص کو چھوڑ گئی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ایمان کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جن کو ہم برا کہتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے۔ مقدس مکاشفہ میں شیطان کی گہری باتوں کا ذکر ہے۔ جب میں نے یہ چیز پڑھی تو میں نے سوچا میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، آج تک مجھے کیوں نہیں پتا کہ شیطان کی گہری باتیں کون سی ہیں۔ جب میں نے اس کی تفسیر پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں، روحوں سے باتیں کرتے ہیں، یہ شیطان کی گہری باتیں ہیں۔ اس میں کافی زیادہ ایک لسٹ ہے، لیکن سب سے جو عجیب اور نئی بات مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے، اور یہ خداوند کو سخت ناپسندیدہ ہے، یہ بات روحوں کو بلانا۔ علاوہ ازیں مقدس مکاشفہ 20 باب 1 تا 3 آیات، شیطان کو پکڑا گیا، اس کو 1000 برس کے لیے زمین کی تہ میں باندھا گیا تاکہ وہ لوگوں کو فریب نہ دے۔ اس کی وضاحت مزید میں باقی کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تحقیق کی طرف چلتے ہیں۔ جب شیطان کو باندھا گیا 1000 سال کے لیے، جب یہ بات ہوئی اس کے بعد 2200 سال ہو چکے ہیں، یعنی کہ 1002 سال ہو چکے ہیں کہ شیطان آزاد ہو چکا ہے، وہ 1000 سال گزر چکے ہیں۔ اس کی وضاحت بائبل مقدس کی آیت سے دوں گا۔ مقدس پطرس اس کا 5واں باب 8 اور 9 آیات مقدسہ، یہاں مرقوم ہے، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، تم ایمان میں مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کرو۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، شیطان تمہاری دہلیز پہ دبکا بیٹھا ہے کہ جو ہی تیری ایڑی دہلیز کو پار کرے اور وہ تیری ایڑی کو کاٹے گا۔ ایڑی کا ذکر عجیب ہے، پورا پیر ہے لیکن ایڑی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ایڑی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جسم کا تمام بوجھ ایڑی پر بیلنس ہوتا ہے، پنجے پر آپ نہیں چل سکتے، یا چلیں گے تو کتنی دیر چلیں گے۔ ایڑی سے مراد کہ انسان کا جو وجود ہے، جو اس کی جڑ ہے، شیطان وہاں کاٹتا ہے۔ دہلیز سے مراد اپنے ایمان سے ہٹنا، ایمان کی دہلیز کو چھوڑنا۔
پوری بائبل مقدس میں انسان اور شیطان کے درمیان روحانی جنگ کو پیش کیا گیا ہے اور روحانی آزادی کے بارے میں مضبوط ایمان پر زور دیا گیا ہے۔ آج کی اس پوری محفل میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان خدا اور انسان کا ازلی دشمن ہے، اور یسوع مسیح ہی اس کا واحد حل ہے جو ہمیں اس سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہم روز کی دعاؤں میں خدا یسوع مسیح کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے۔ اپنے موضوع کا اختتام اس آیت مبارکہ سے کروں گا، رومیو 10 باب 9 سے 11 آیت مقدسہ۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔